صاحب آپ خاص طور پر ارشاد فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بعد عرب دنیا میں حضور تاج الشریعہ نے کیسے اپنے جد اعلیٰ کے نام اور کام کو زندہ رکھا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، آپ یقین کریں کہ مجھے سننے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اللہ یہ جو ابھی مفتی صاحب میرے مرشد کے علوم گنوا رہے تھے تو ان کا چہرہ میرے سامنے ہے، اور وہ جو ایک کیفیت کہ جو مرشد سے محبت کی رہی ہے، تو مجھے سننے میں جو لطف آ رہا ہے میں کیا اس کو بیان کروں. قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور اتنے قریب سے اپنے مرشد کے ساتھ رہنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ سرزمین انبیاء ملک شام میں ملا مجھے. تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کی بارگاہ میں میری اہلیہ بھی حضرت سے بیعت ہیں اور وہ ملک شام سے ہیں. تو اس وقت تو حضرت کی جو مریدین اور خلفاء کی جو ملک شام میں تعداد ہے وہ سینکڑوں سے بڑھ کر اب ہزاروں میں چلی جائے، اتنے وہاں پر عرب میں لوگ آپ سے مرید بھی اور آپ کے خلفاء بھی. اللہ. تو جمعۃ المبارک کی صبح حضرت تشریف لائے، اور جمعرات کے دن میں نے شاہ صاحب وہاں پر ملک شام کے علماء ان کو میں نے دعوت دی جمعرات کو. اب اس پروگرام کی دعوت بھی تقریباً 4-5 دن پہلے مجھے ملی ہے. تو ایک دن پہلے اگر آپ کسی کو دعوت دیں وہ کہے گا اب تم کو یاد آ رہا ہے. وہ بھی شام کو جب مجھے کنفرم ہو گیا کہ حضرت بریلی شریف سے دبئی پہنچ چکے ہیں، تو اس لیے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ دعوت دے دی اور اس کے بعد پھر حضرت کی مصروفیات کے پیش نظر حضرت تشریف نہ لا سکے. تو میں نے اس دفعہ یہ سوچا کہ حضرت جب بریلی شریف سے دبئی یا کہیں پہنچ جائیں گے پھر میں دعوت دوں گا. تو شام میں ساری چیزیں تیار تھیں، علماء کرام کو دعوت دے دی. دوسرے دن اب مجھے یہ تھا کہ ایک دن پہلے دعوت دیا، مفتی دمشق ہیں تو مفتی شام ہیں تو فلاں ہیں، تو وہ اب جنہوں نے ہدایہ شریف کی شرح کی ہے، ہدایہ شریف کی شرح جنہوں نے کی ہے ایسے علماء، شیخ عدنان درویش، اور اسی طرح سے جو اکابر علماء کرام، مجمع شیخ احمد کفتارو کے پرنسپل ڈاکٹر صلاح الدین کفتارو، یہ مفتی اعظم شام کے بیٹے ہیں. اس کے علاوہ شیخ عبدالعزیز خطیب حسنی جو ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ 15 جون کو پھر تشریف لا رہے ہیں. 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. تو یہ اکابر علماء کرام، شاہ صاحب وہاں پر ایک خاندان ہے، اور اس خاندان کے علماء کو یہ جو ہے ملکہ حاصل ہے کہ وہ انساب کا علم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ انساب کا علم رکھنے والے جیسے آل کتانی، کہ جن کے دادا کا جو تقریر ہے دادا کی، سیدنا شیخ جعفر علی الکتانی، الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ پر ان کی تقریر ہے. تو ان کے خاندان کے جو پڑ پوتے ہیں ابو الخیر محمد علی کتانی وہ بھی موجود تھے وہاں پر. تو یہ سارے علماء کرام اس دن وہاں پر تشریف لائے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی جو ہے وہ کم وقت میں اور اتنے علماء کرام کا آ جانا. جو کاؤنٹنگ ہم نے کی تھی وہ تقریباً 114 علماء کرام، مفسر، محدث، فقہا. اور یہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے حضرت نے فرمایا نا مفتی صاحب نے کہ علم میراث، علم فرائض جو ہے وہ آدھا علم ہے. تو وہاں پر ایسے علماء موجود تھے کہ جن کے علم فرائض میراث پر لکھی ہوئی کتابیں دنیا کی یونیورسٹیوں میں ٹرانسلیٹ کرا کے پڑھائی جاتی ہیں. وہ علماء وہاں پر موجود تھے. جی یہ سارے اکابر علماء کرام وہاں پر موجود تھے. سب سے آخر میں اس بات کے گواہ ہمارے شیخ ابو القاسم ضیائی صاحب بھی، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو اچھا وہ تو ہے نا، میں نے جو آیت پڑھی کہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضرت تشریف لائے تو میں نے اجازت لی تھی وہاں پر گورنمنٹ سے کہ ہمیں ایئرپورٹ کا جو ایک ہوتا ہے VIP روم ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت یہ ملی تھی کہ میں دمشق سے میں آؤں گا اندر، اور وہاں سے صرف میرے مرشد تشریف لائیں گے. تو جس کو VIP لانچ کہتے ہیں. تو انہوں نے VIP لانچ نہیں بلکہ ہمیں وہ لانچ دیا جو ان کے پریسیڈنٹ کے لیے تھا. اچھا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں نے تو VIP لانچ کے لیے بات کی تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ نہیں، جناب پریسیڈنٹ صاحب والا جو روم ہے وہ حضرت کے لیے تھا. یہاں سے حضرت کے لیے جو دمشق میں طلبہ تھے اور علماء تھے، تو تقریباً کوئی 50 سے 60 یہاں سے اندر داخل ہوئے ایئرپورٹ میں،
اور وہاں سے حضرت کے ساتھ جو پورا وفد آیا تھا وہ بھی اسی کمرے میں. لگ ایسا رہا تھا کہ یہ دمشق ایئرپورٹ میرے مرشد کی جاگیر ہے. بھائی کیا کہنے, واہ بالکل ایسے ہی. یہ منظر جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کے متعدد گواہ. اس کے بعد وہاں پر ایک معاملہ یہ ہوا کہ لنکا کا ایک شخص تھا جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں, وہ پیچھے پڑا ہوا ہے, مجھ کو آنا ہے, مجھ کو آنا ہے. میں جب بھی پاسپورٹ اس کا دوں ویزے کے لیے وہ اس کو ریفیوز کر دیں. اس نے پھر ٹکٹ کو ایسا بنایا کہ میں یہاں آؤں گا, اگر آنے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں یہیں سے واپس ہو کے دبئی, اور دبئی سے میں چلا جاؤں گا. تو وہ میرے پاس آیا, آ کر مجھے کہنے لگا عامر صاحب آپ ہیں؟ جی. اور رونے لگا. میں نے اپنے مرشد کے ساتھ ملک شام کی زیارت کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, حضرت سے عرض کرو. اب وہ حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کہیں نا عامر بھائی کو میرا ویزا لگوا دیں. 2 مرتبہ میں اس ویزے کو امیگریشن میں دے چکا ہوں, دونوں مرتبہ ریفیوز ہوا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے اس کو ویزا. جمعے کا دن ہے, ایئرپورٹ پر کوئی بھی بڑا افسر نہیں ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو. حضرت نے فرمایا کہ عامر صاحب, عامر اس طرح سے کچھ, عامر جائیے اور جا کر ان کا ویزا لگوا دیں. تو میں لے کر گیا تو وہاں پر کلرک بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے. اس کو میں نے پاسپورٹ دیا, اس نے اسٹیمپ لگائی, انٹری کی, نیچے عربی میں لکھ دیا 4 دن کی اجازت ہے, کیونکہ حضور کا وہاں پر قیام 4 دن کا تھا. اللہ اکبر. میں وہاں سے واپس آیا تو حضرت نے فرمایا ہو گیا. میں نے جی حضور ہو گیا کام. اچھا, یہ صبح میں حضرت تشریف لائے. کلرک کو پتا تھی کہ حضرت کا بھی 4 دن کا قیام ہے؟ نہیں, اس کو نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, اس کو تھوڑی پتا ہے. واہ 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 واہ. اس کے پاس تو اتھارٹی بھی نہیں ہے ویزا دینے کی. دفتری آدمی ہو تو ہاں, وہ کلرک تھوڑی دے سکتا ہے, جرنل کا کام ہوتا ہے, جرنل ویزا دیتا ہے, کلرک کا کام نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. اور جمعے کا دن وہاں چھٹی ہوتی ہے جمعے کو. بہت اچھے, واہ. تو صبح حضرت تشریف لائے کو 10 بجے کے وقت دمشق, اور رات میں مغرب کے بعد حضرت کی جو ہے وہ نشست تھی علماء اکرام کے ساتھ. تو 114 کے قریب میں نے بتایا نا کہ آپ کے علماء اکرام. آخر میں تشریف لائے مفتی دمشق, فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم مفتی دمشق, ڈاکٹر عبد الفتاح البزم. ڈاکٹر عبد الفتاح البزم, میں نے شاہ صاحب ایسے روب والا شخص میں نے نہیں دیکھا. یعنی علماء اکرام کے اندر جو روب ہے ان کا, اور ان کا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے مجمع الفتح الاسلامی کے نام سے. تو ہمارے یہ جتنے بھی شامی آپ کو پاکستان میں نظر آتے ہیں, ہندوستان میں نظر آتے ہیں, جن کے نام کے ساتھ شامی لگتا ہے, یہ سارے اسی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں. صحیح. تو انہوں نے مجھے فون کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی بارگاہ میں شاید توہین ہی ہوگا کہ 1 دن پہلے میں نے ان کو دعوت دی ہے. انہوں نے مجھے مغرب کے وقت فون کیا اور فرمایا کہ مرشد آ گئے آپ کے. میں نے جی حضرت تشریف لے آئے. کہاں پر ہے حضرت؟ میں نے کہا فلاں جگہ پر. بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا کا جو مزار شریف ہے بالکل اس سے متصل حضرت کی جو ہے وہ رہائش تھی. واہ واہ. سبحان. وہ ایک فارم ہاؤس تھا, اس میں حضرت. تو مفتی دمشق تشریف لائے. مجھے حیرت ہے کہ جمعے کے دن یہ تشریف لیا ہے, وہ بھی اس علاقے میں. اچھا, وہاں پر شاہ صاحب یہ ایئرپورٹ کا راستہ ہے, تو ایئرپورٹ کے راستے میں ویسے بھی سناٹا ہوتا ہے. تو حضرت کی آمد سے ایک شخصیت کو تو آپ بھی جانتے ہیں, شیخ سید صباح, جو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار شریف اور آپ کے خاندان سے ہیں, اور بغداد شریف میں جو آپ کے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کے متولی شیخ سید صباح جی. یہ 2 دن کے بعد اچانک رات میں تشریف لائے. ہم حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو دروازہ کھولا, کسی نے دیکھا تو سید صباح آ رہے, اور آتے مجھے کہا شیخ عامرانہ زعلان منک, میں تم سے ناراض ہوں. میں نے کہا حضور, کہنا اللہ کے ولی آئے اور تم مجھے بتا بھی نہیں رہے. اللہ. تو میں نے کہا کہ حضرت اچھا میں صرف اس وجہ سے ڈر رہا تھا, مرشد ہمارے ہندی جنسیہ, نیشنلٹی ہندی, میں پاکستانی. حضرت کے ساتھ آنے والی تقریباً 5 سے 6 نیشنلٹیاں اور تھیں. بیٹھے ہم شام میں, شیخ صبا کا پاسپورٹ عراقی. تو میں نے کہا ان کو دعوت دینے سے کہ ایسا نہ ہو کوئی سرکاری معاملات ہو جائے, اس وجہ سے میں نہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے کسی نے دعوت نہیں دی ہے, میں یہاں سے گزر رہا تھا, رات یہاں پر اتنی اندھیرا ہوتا ہے, وہ فارم ہاؤس کا علاقہ ہے تو وہاں پر کتنا اندھیرا ہوتا ہے فارم ہاؤس کے ایریا جو. تو کہنا میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی نور کی ایسے بارش ہو رہی ہے اس گھر پہ. اللہ. تو وہ نور کی بارش دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ مانو نہ مانو یہاں پر کوئی اللہ کا ولی آیا ہوا ہے, میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور تاج الشریعہ یہاں تشریف لائے. ہائے 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 ہائے. تو حضرت کی وہاں پر جو گفتگو رہی, پھر وہ سارے علماء اکرام وہاں پر موجود تھے. مفتی دمشق جب تشریف لائے تو ایک طرف میں اور ایک طرف شیخ ابو القاسم بھائی, ہم دونوں ایسے چل رہے تھے. تو حضرت ایسے صوفے پر جلوہ گر تھے, اور گفتگو حضرت کی علماء اکرام سے چل رہی تھی, سوال جواب کا سلسلہ چل رہا تھا. اور میں بھی ایک اس پر بات بتاؤں گا کہ حضور سے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا کیسے. تو حضرت ایسے تھے, تو یہاں پر وہ کھدرا سا فرش ہے. تو مفتی دمشق کے بڑے بڑے شام کے علماء اکرام
وہ اتنا جھک جھک کے ان سے ہاتھ چومتے ہیں. تو آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا زندگی میں اپنی پہلی مرتبہ کہ مفتی دمشق کہ جن کا جبہ اور قبہ بھی جو ہوتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں کا ہوتا ہے, تو اپنے اس کھدرے فرش پر گھٹنوں کو ٹیک کر میرے مرشد کے ہاتھ چوم رہے تھے. یہ میں نے دیکھا. یعنی ابھی کوئی وہی والی بات ہے سیجعل لہم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ ان کے روب کو, ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حضور تاج الشریعہ میرے مرشد کریم نے پھر وہاں پر گفتگو کے بعد آخر میں حضرت نے اپنا ایک کلام پڑھا, اللہ 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 مالی رب اللہ. اس کا آخری جو مقطع ہے شاہ صاحب اس میں ہے ھذا اختر ادناکم ربی احسن مثواہ. تو جیسی حضرت نے فرمایا نا ھذا اختر ادناکم, کہ یہ ادنا تیرا اختر, تو جیسی آپ نے یہ کہا نا, تو قبلہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب سامنے موجود تھے, انہوں نے فرمایا یا اختر انت لست ادنا بل انت تاج راسینا, کہ آپ ادنا نہیں ہیں, آپ تو یہ موجود سارے علماء کے سروں کے تاج ہیں. تو یہ نسبت جو ہوئی تاج الشریعہ کی, یعنی یہ تو ہمارے یہاں رہی, لیکن وہاں پر عرب نے بھی کہا کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اچھا ایک بات جو شاہ صاحب نے مفتی صاحب نے فرمائی کہ حضرت کی حافظہ اور یہ ساری چیزیں, طلبہ کا ایک بہت بڑا وفد آیا ہوا ہے وہاں پر, ٹائم لیتے تھے. اچھا دمشق کی بات ہو رہی ہے. اب اتنے بڑے بڑے علماء کرام مفتی دمشق اور یہ جو ایک مرتبہ مل لیتا, یعنی جن سے مجھے خواہش ہوتی کہ یار یہ میرا فون اٹھا لے تو میرے لیے شرف ہے, وہ مجھ کو فون کرتے ہیں. آپ کے مرشد سے 5 منٹ کی ملاقات کا کل کوئی ٹائم مل سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا یہ تو رہا سلسلہ. اس کے بعد پھر یہ کہ طلبہ اکرام کے ساتھ حضرت کی ایک نشست تھی, تقریباً 40 سے 45 ملک کے طلبہ تھے وہاں پر. حضرت سے اگر انگریزی میں سوال ہو تو جواب انگریزی میں, حضرت سے عربی میں سوال ہو تو عربی میں, 2 زبانوں پہ بات چیت چل رہی تھی, عربی اور انگریزی. شیخ ابو الہدیٰ یعقوبی بہت بڑا نام ہے, سید سادات ہیں, بہت بڑا نام ہے, مغرب سے آپ کا تعلق ہے موروکو سے, اور شیخ ابو الہدیٰ یعقوبی کا پورے عرب میں بہت بڑا نام ہے. تو حضرت ان سے ملاقات کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے تھے, اور ابھی تک ان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں بڑے بڑے اہم مسئلے کے, جس کے اندر علماء شام سے بھی شاید ان کو اطمینان نہ ہو, تو حضور تاج الشریعہ سے پھر ان کو اطمینان ہوتا ہے. شیخ ابو الہدیٰ یعقوبی کی میں بات کر رہا ہوں. شیخ ابو الہدیٰ یعقوبی صاحب سے جب گفتگو حضرت فرما رہے تھے تو میں وہی قدموں میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کے, تو ایسے حضرت انگریزی بول رہے ہیں کہ جیسے کوئی واقعی میں ہندوستان میں نہیں کوئی برطانیہ میں ولادت ہوئی ہو, ایسے ٹون کے ساتھ پورے لہجے کے ساتھ حضرت جو ہے وہ انگریزی بالکل پورا اس میں حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی, پروناؤنس بھی اور ایکسنٹ بھی پورا کوئی واقعی میں کوئی وہاں کا جو بون ہے وہی بات. جی بالکل بالکل وہی لہجے, اسی لہجے بالکل اسی لہجے میں. یہاں تک کہ شیخ عبد الرزاق حلبی, سبحان اللہ, ان کو ثانی امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, تو ان سے ملاقات کے لیے بھی حضرت تشریف لے گئے تھے. تو 1 گھنٹے شیخ عبد الرزاق حلبی اور ادھر حضور تاج الشریعہ. اچھا یہ ایک بات میں یہاں پر ضمن عرض کر دوں کہ شیخ عبد الرزاق حلبی, اس لیے سننے والے دیکھنے والے مجھے سن بھی رہے دیکھ بھی رہے, شیخ عبد الرزاق حلبی حنفیوں کے اتنے بڑے فقی مانے جاتے ہیں دمشق میں, کہ دمشق کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اموی, آپ اس مسجد کے نہ صرف امام رہے خطیب رہے بلکہ آپ اس مسجد کے چابی بردار کنجی بردار آپ رہے, وصال ہوگی آپ کا. اس وقت ملک شام میں اکابر جو علماء کرام ہیں, چاہے مفتی دمشق ہو, مفتی اعظم ہو, فلاح, یہ سارے کہیں نہ کہیں سے شاگرد ہیں آپ کے, اور اتنے بڑے عاشق رسول کے بیٹھے بیٹھے ملاد شریف شروع کر دیں. واہ. لیکن پاکستان کے ہوشیار پہنچتے ہیں شیخ عبد الرزاق حلبی کی بارگاہ میں, وہ کہ جن کے یہاں پر میلاد شریف جن کو ہضم نہیں ہوتا, اور میلاد شریف کا نام بھی ہضم نہیں ہوتا. میں نے ایسوں کو دیکھا کراچی سے کہ وہ شیخ عبد الرزاق حلبی کی نشست میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیتے, اللہ اکبر, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد الرزاق حلبی کی جوتیاں اٹھانا ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو الحمدللہ جب میرے مرشد تشریف لائے تو شیخ عبد الرزاق حلبی بھی خاموش, ادھر مرشد کریم بھی, دونوں ایسے تخت پر جو ہے جلوگر ہیں, اور نیچے مفتی دمشق بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, مفسر قرآن بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ شار ہدایہ شریف وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ, کیا کہنے, ہم لوگ ایسے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, 1-1.25 گھنٹے تک دونوں بزرگ خاموش بیٹھے رہے. کیا گفتگو ہوئی ہمیں نہیں پتا, لیکن گفتگو ہوئی ضرور تھی, اللہ اکبر, لیکن یہ دلوں کی گفتگو تھی. اللہ اکبر. اور حضور تاج الشریعہ کے جب ملک شام سے آپ تشریف لے گئے, مجھے حضرت نے بڑی دعائیں دی,
اور میں تو کہتا ہوں یہ میرے مرشد کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اس وقت میرے بچے اور پورے پاکستان کے بچے اس وقت بھی دمشق میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. واہ 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 یعنی ہمارے تقریباً 36 بچے ملک شام میں زیر تعلیم ہیں ماشاء اس وقت بھی. میرا بیٹا پڑھ رہا ہے, اس کے علاوہ پاکستان کے اکابر علماء کرام کے صاحبزادے وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 1 جون کو پورے پاکستان سے علماء کرام کا وفد, تقریباً 28 علماء کرام ہے پورے پاکستان سے کہ جو دمشق جا رہے ہیں. یہ سارا فیضان میرے مرشد کا ہے. واہ واہ واہ. وہ طلبہ کی جو بات تھی وہاں پر سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے دیکھا روس کے کچھ طلبہ تھے نا ایسے سائیڈ میں کھڑے ہوئے تھے. 7 جون کو تو تو وہ سائیڈ میں کھڑے ہوئے اور بڑے عجیب سے نا اسٹائل سے وہ ایسے حضرت کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ حضرت کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو وہاں پر ایک تھے موروکو کے. اچھا وہ موروکو والا جو تھا وہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے. اس نے آ کر وہاں پر کی کوئی خباثت, سوال بھیجا حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں. شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ حضرت ایک تو ہے نا علم, یاد دہانی, ذاکرہ, قوت حافظہ, یہ ساری چیزیں, معاملہ فہمی, کیا بات ہے. کہ کس وقت میں کیسی گفتگو کرنی. واہ واہ. تو اس وقت میں کیا ہوا کہ حضرت کی بارگاہ میں سوال یہ آیا کہ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے. اب ہم میں سے آپ کو کسی کو بھی ملے ابن تیمیہ کے بارے میں کیا رائے ہے تو پھر ہم اپنے اپنے مزاج سے ہم گفتگو کریں گے. عرب کے اندر ابن تیمیہ کا ایک بڑا نام بنایا ہوا ہے, اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے معاملات یہ تھے, وہ دال ہے, وہ مدل ہے, وہ فلاں ہے, لیکن علم کا بہت بڑا جو ہے نا وہ زہر بخار تھا. یہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اس نے جان کر یہ سوال پیش کیا کہ حضرت ابھی اس کی کھچائی کریں گے اور جو حضرت کا جو ایک یہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کا یہ جال جو ایک بنا ہے یہ ٹوٹ جائے گا. اس نے مکاری کی اور جان کر یہ سوال بھیجا. اب مرشد کریم کا جواب سنیں, کتنے پیارے انداز میں حضرت نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا. فرمایا کہ ابن تیمیہ یہ حوران کا رہنے والا تھا. حوران وہی قریب میں جہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, نوا کے قریب حوران ہے. تو فرمایا کہ یہ حوران کے رہنے والے تھے. شام کے فلاں عالم نے ان کو گمراہ لکھا, شام کے فلاں عالم نے فلاں کتاب میں اس کو جو ہے وہ خارج اسلام لکھا, شام کے فلاں عالم نے فلاں کتاب میں اس کو جو ہے گستاخ رسول لکھا, اس نے گستاخ ایسے اپنا کوئی بھی نہیں, انہی کے ملک انہی کے علماء سے حضرت نے اسی کا کام پورا کر دیا. کیا کہنے, واہ کہ واہ. کوئی اب بولنے والا بول ہی نہیں سکتا کہ بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ملک شام کے علماء نے یہ بات کہی. تو وہ رشین جو طلبہ تھے وہ آئے, مجھے کہنے لگے کہ ہمارا یہ دوست ہے, وہ درد سر والی بات ہو رہی ہے. واہ واہ واہ. یہ ہمارا دوست ہے, پیدائشی اس کے سر میں درد ہے. اچھا. ہاں. میں نے کہا اچھا وہ ان کا جو اسٹائل تھا نا وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ ہوتے بھی 6.5 فٹ کے رشین, اور کھڑے ہوئے بھی ایسے نا کوئی جیسے تنقید اور طنز کی نظر سے حضرت کی جانب دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا حضرت ابھی یہاں پر موجود تھے, اس ٹائم پر تم آتے, تم اب آ رہے ہو. کہنا آپ پوچھ لیں اگر اجازت مل جائے تو ہم اپنے اس ساتھی کو دم کرانا چاہ رہے ہیں. میں کمرے میں گیا تو حضرت ایسی اس وقت جو ہے یعنی 3-4 گھنٹے گفتگو کرنے کے بعد بھی حضرت بالکل اسٹمنا ویسے ہی. میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ایسا معاملہ ہے, فرما بلاؤ اس کو. تو وہ رشین آ کر جو ہے وہ حضرت کے قدموں میں ایسے بیٹھ گیا. تو حضرت نے ایسے دونوں ہاتھوں کو اس کے سر پر رکھا اور پڑھنا شروع کیا. شاہ صاحب یقین کریں کہ ابھی کوئی منٹ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ایسی ہوا ہوگا کہ وہ رشین زبان میں یہ کہتا ہے کہ میرے سر کا درد چلا گیا. یہ وہ درد تھا جو اس کو پیدائشی تھا, سارے علاج کے بعد بھی نہیں ختم ہوا تھا. آج حضرت کی ہاتھ رکھنے کی برکت تھی کہ درد چلا واہ گیا. واہ واہ واہ. سبحان اور وہ اللہ, لوگ کہ سبحان جو اللہ. اب تک حضور کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھ رہے تھے, حضرت کے ہاتھ کو تھام کر یہ وہیں پر حضرت کے مرید ہوئے. پھر اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. کیا کہنے حضرت, آپ نے تو کمال گفتگو. سبحان اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقین حضرت یہ ذکر ایسا ہے کہ اس میں تو وقت کا پتہ بھی نہیں لگتا, تو بہت تیزی سے. اور یہ واقعی ایک نشست میں اتنی بڑی ہستی کا ذکر کما حق کو ہو بھی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام علماء کرام کا سایہ سلامت رکھے. مفتی صاحب